بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار، اکاؤنٹ میں موجود 5 لاکھ روپے سے زائد رقم محفوظ نہیں ہے۔ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ۔ کہا بینکوں میں صرف 5 لاکھ روپے تک کی رقوم کو قانونی تحفظ حاصل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بینک اکاؤنٹ ہولڈرز خبردار کہ اس ٹائم پہ جو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے بیان دیا اس کی وجہ کیا ہے، پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ان کو بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو معاشی حالات ہیں وہ خراب ہیں۔ یہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ اس بیان کو سمجھ لیں اور اس سے جتنی جلدی جو ہے وہ بینکوں سے اپنا پیسہ نکلوا لیں وہ اتنا فائدے میں رہیں گے۔ یہ آپ کے فائدے کی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو مٹانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سود کا جو کاروبار ہے، لین دین ہے، وہ حرام ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ تو جو لوگ اس بیان کے بعد جتنی جلدی اپنا پیسہ بینکوں سے نکلوا لیتے ہیں، اللہ کرے کہ ان کو پیسے مل جائیں اور آسانی سے مل جائیں، کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ فکس ڈپازٹ جو ہے اس کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ جس ٹائم آپ اپنا پیسہ واپس لینے جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے مشکل سے آپ کو پیسہ واپس دیتے ہیں، خاص طور پہ جن کے پاس بڑا اماؤنٹ ہے، جن کا 20-25 لاکھ روپیہ یا 10 لاکھ سے جن کا بھی اماؤنٹ بڑا ہے۔ جتنا بڑا اماؤنٹ ہے اتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں گی، لیکن پھر بھی ابھی اتنے معاملات خراب نہیں ہیں۔ آپ اپنا پیسہ نکلوا لیں جا کے، ایک تو سود سے بچیں، حلال کاروبار کریں، کوئی بھی حلال کاروبار کریں تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے۔ اور ایک اور جو چیز ہے، بڑی مین چیز ہے کہ اس ٹائم پہ یہ بیان اس لیے دیا کہ کاروبار نہیں ہے کوئی بھی، اور فکس ڈپازٹ جو ہے وہ تو آپ کو بینک دے رہا ہے، لیکن جب آپ اپنی بینک سے اپنی جو اماؤنٹ جمع ہے، اماؤنٹ جو ڈپازٹ کرائی ہے آپ نے، وہ واپس لینے کا مطالبہ کریں گے تو آپ کو بڑے معاملات سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن ابھی جو ہے اتنے معاملات خراب نہیں، آپ جا کے کوشش کریں کہ آپ کا اماؤنٹ مل جائے، کیونکہ جو ایک اندازہ ہے اس کے مطابق 26 کھرب روپیہ ڈپازٹر جو ہیں ان کا پاکستانی بینکوں میں پڑا ہوا ہے۔ کتنا؟ 25 سے 26 کھرب، 25 سے 26 ٹریلین جو ہے وہ پاکستانی بینکوں میں فکس ڈپازٹ کی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ اور اگر اس ٹائم پہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو دوسرا اندازہ ہے وہ 9 سے 10 کھرب روپیہ کرنسی جو مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، جو بینک ہیں، جو بینکوں کے لاکر ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ہے یا فکس ڈپازٹ ہے، یا جو آپ کو تجارت میں یا بینکوں میں یا مارکیٹوں میں جو پیسہ گردش کر رہا ہے، جو کرنسی گردش کر رہی ہے، اس کی جو مالیت ہے وہ 9 سے 10 کھرب روپیہ ہے، اور جو فکس ڈپازٹ ہے اس کی جو محتاط اندازہ ہے 25 سے 26 کھرب روپیہ۔ تو آپ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے۔ آپ 15 کھرب روپیہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے وہ نہیں ہے، وہ صرف کاغذوں میں ہے، اور بینک سے آپ تقاضا کریں گے جتنا، جو لوگ ابھی فکس ڈپازٹ رکھ کے بیٹھے ہیں وہ جا کے معلوم کر لیں۔ ایک تو میری پہلی بات کی تصدیق کر لیں بینک سے کہ 5 لاکھ سے اوپر پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر بینک دیوالیہ ہو جائے یا بینک کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے خدا نخواستہ، تو آپ 5 لاکھ سے اوپر بینک آپ کا کلیم لے گا ہی نہیں۔ اگر ہم اس چیز کو تسلیم بھی کر لیں کہ بینک آپ کا کلیم لے لیتا ہے، جی 5 لاکھ سے اوپر جس کا پیسہ بینک میں ڈپازٹ ہے، وہ آپ کو بینک کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کا 50 لاکھ تھا، میں آپ کو دوں گا، ہم آپ کو دیں گے۔ بینک آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ سے ایگری کرتا ہے، لیکن بینک کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنے کی کہ بینک کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، آپ کو بینک دے گا کیسے؟ یہاں تو کرنٹ اکاؤنٹ والے لوگ جو ہیں ان کو اگر 20 سے 25 لاکھ روپیہ یا 30 لاکھ روپیہ اگر پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اگر کیش چاہیے، تو کیش کے لیے آپ کو کیش کی بات کر رہا ہوں، یہ جو کاغذوں میں چل رہا ہوتا ہے نا، ڈیمانڈ ڈرافٹ چل رہا ہوتا ہے، پے آرڈر چل رہا ہوتا ہے، یا بینکر چیک ہے، وہ پے آرڈر کی جگہ انہوں نے اب بینکر چیک بنا دیا ہے۔ تو یہ تو ایک کاغذ سے کاغذ جو ہے نا وہ آپ ایک بینک سے لیتے ہیں دوسرے بینک میں ڈال دیتے ہیں، لیکن جب آپ کرنسی نوٹ کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کرنسی نوٹ کا مطلب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی مجھے کیش چاہیے 25-30 لاکھ روپیہ، تو بینک جو ہے وہ فون کرتا ہے کیش منگوانے کے لیے، جی مجھے کیش چاہیے، اور کیش کو باقاعدہ منگوایا جاتا ہے۔ یہ حال ہے، بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ کیش اگر آپ لینے جائیں گے بینک سے تو آپ کہیں گے جی مجھے بینک سے نکلوانا ہے، کیش چاہیے مجھے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا میری بات کی حقیقت کا۔